بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو استخارے کے بارے میں بتائیں گے۔ استخارے کے کتنے فائدے ہیں۔ اگر آپ کوئی بھی نیک کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ استخارہ ضرور کریں۔ آپ کاروبار کے بارے میں استخارہ کرنا چاہتے ہیں، بیٹی یا بیٹے کے رشتے کے لیے، یا کوئی بھی نیک کام کرنے کے لیے، سفر ارادہ کرنے کے لیے استخارہ کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی آپ کو مشکل آ گئی ہے تو آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں، تو آئیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو استخارہ کرنے کا مکمل طریقہ بتائیں گے۔ چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، استخارے کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کو استخارہ کا طریقہ اس اہتمام سے تعلیم فرماتے تھے جیسے قرآن کریم کی صورت یا آیات، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کی زندگی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے امور میں مشورہ تو لیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استخارہ نہیں کرواتے تھے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقدس اور برگزیدہ کوئی فرد بشر نہیں ہو سکتا، نیز اس وقت وحی بھی نازل ہوتی تھی جس کی روشنی میں خیر و شر یقینی طور پر معلوم ہو سکتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے واسطے آنے والی پوری امت کی تربیت اس چیز پر فرمائی کہ ہر فرد امت اللہ تعالیٰ سے خود تعلق قائم کرے، اور مہربان رب سے ہر شخص اپنی حاجت مانگنے کے ساتھ خود ہی خیر کا خواستہ گر ہو۔ بہرحال ذیل میں آپ کی سہولت کے لیے استخارے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اس کے مطابق آپ خود اپنی حاجت کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، استخارہ کا مسنون طریقہ یہ ہے، دن رات میں کسی بھی وقت بشرطیہ وہ نفل کی ادائیگی کا مکروہ وقت نہ ہو، 2 رکعت نوافل استخارے کی نیت سے پڑھیں۔ نیت یہ ہو کہ میرے سامنے یہ معاملہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اس میں جو رستہ میرے حق میں بہتر ہو یا اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دے۔ سلام پھر کر نماز کے بعد استخارے کی مسنون دعا مانگیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنقین فرمائی ہے۔ استخارہ کی مسنون دعا یہ ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم فإنک تقدیر والاقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبتہ امری فیہ وان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبتہ امری واجلہ وآجلہ فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم اردنی بی۔ دعا کرتے وقت جب ھذا الامر پر پہنچے تو اگر عربی جانتا ہے تو اس جگہ اپنی حاجت کا تذکرہ کریں، یعنی ھذا الامر کی جگہ اپنے کام کا نام لیں، مثلاً ھذا السفری، ھذا النکاح، ھذا التجارتی، ھذا البیع کہیں، اور اگر عربی نہیں جانتا تو ھذا الامر کہہ کر اپنے دل میں اپنے کام کے بارے میں سوچیں جس کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں۔ استخارے کے بعد جس طرف دل مائل ہو وہ کام کریں۔ اگر ایک دفعہ میں قلبی اطمینان نہ ہو تو 7 دن تک یہی عمل دہرائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ استخارے کے لیے کوئی وقت خاص نہیں، البتہ یہ بہتر ہے کہ رات میں سونے سے پہلے جب یکسوئی کا ماحول ہو تو استخارہ کر کے سو جائیں، لیکن خواب آنا ضروری نہیں، بلکہ اصل بات قلبی رجحان اور اطمینان ہے۔ محترم ناظرین، اس دعا کا ترجمہ، اے اللہ میں تیرے علم کے ذریعے سے بھلائی مانگتا ہوں، تیری قدرت کے ذریعے سے قوت چاہتا ہوں، اور تجھ سے تیری عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں۔ بلا شبہ تو ہی قادر ہے، میں قدرت نہیں رکھتا،
تو ہی جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، تو غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اے میرے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین دنیا اور میرے کام کے انجام میں بہتر ہے تو اسے میرے قابو میں کر دے اور اس کو میرے لیے آسان کر دے، پھر اس میں میرے لیے برکت ڈال دے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دین دنیا اور میرے کام کے انجام میں بہتر نہیں تو اس سے مجھے پھیر دے اور میرے لیے بھلائی مقرر کر دے، یہاں سے بھی ہو پھر مجھے اس سے خوش کر دے۔ محترم ناظرین، یہ دعا صحیح بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ و علی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔